بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 13۔ رزق کا کشادہ اور تنگ ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کے اطمینان کا حقیقی ذریعہ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ کسی انسان کو دولت و حکومت، عزت و شہرت اور عیش و عشرت کے نقشوں سے دلی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی یاد میں لگ گئے تو اللہ کے ذکر کا نور ان کے دلوں سے ہر قسم کی دنیاوی پریشانی اور وحشت و گھبراہٹ دور کر کے حقیقی سکون و راحت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگا کر اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہیے۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور اس کے سارے مضامین حق ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی خدائی میں شریک نہ مانوں، کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں۔ اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ نعمت کے شکر پر مزید انعام کا وعدہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ قیامت میں نیکیاں کام آئے گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کرے، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس دن قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ قیامت کے دن دنیا میں دوبارہ آ کر نیک اعمال کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آ پڑے گا، تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں، یعنی ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں دنیا سے کہیں جانا نہیں ہے، یعنی تم اور تمہارے مال و اسباب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ زبان سے تو نہیں بولتے ایسا، لیکن عمل سے بولتے ہیں۔ تو عمل بھی نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنا، تو گویا کہ عمل سے یہ بتا رہے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، تاکہ اس بات کو جان کر ایمان اور تقوی کی رغبت اور گناہوں کا خوف پیدا ہو۔ دوسروں کے مال و اسباب دیکھ کر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول، تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان غیر ایمان والوں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کی اس حالت پر کچھ غم نہ کرو، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو، موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو۔ سورہ حجر آیت نمبر 98-99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک
کہ تم پر وہ چیز یعنی موت آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی مرتے دم تک ذکر و عبادت میں مشغول رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بھی روزی کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ اللہ کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اللہ کا ہے اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ پر فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک متعین وقت تک مہلت دے دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ متعین وقت یعنی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اسے آگے پیچھے نہیں ہو سکے گی، یعنی پھر ان کو کسی طرح کی مہلت نہیں ملے گی، گویا کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ شامل